خیریت سے ماشاء اللہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ مدینہ ماشاء اللہ کیسے جا رہا ہے سفر ٹھیک ہے ماشاء اللہ السلام علیکم ماشاء اللہ السلام علیکم کیا خیریت سے ناشتہ کر لیا کرائے آپ کر لیا چلے اللہ نصیب کرے یہ جو ہے نا المربد یہاں پر سارے زیادہ تر مقامی لوگ آتے ہیں پہلے تو باغ تھا صرف کھجور کا اب یہاں پر ماشاءاللہ کافی شاپس اور ریسٹورنٹ تاکہ پورا آپ کو جو پرانے مدینہ کا ماحول ہے نا وہ والی وائبز یہاں پر آپ ایک انجوائے بھی کر سکیں بیٹھ سکیں اور جس طرح پرانا کھجوروں کے درختوں کے نیچے بیٹھ کر کھانا وغیرہ انجوائے کرنا ہے انشاءاللہ یہاں پر آپ کو ایک ٹپیکل جو عرب ناشتہ ہوتا ہے نا اہل یمن کا اور اہل حجاز کا بھی آج کل بن گیا ہے کئی سو سالوں سے تو وہ انشاءاللہ آپ کو یہاں پر ہم کروائیں گے السلام علیکم کیسے آپ خیریت سے ماشاء اللہ ہاں اب پہچانا کیا حال ہے جناب خیریت الحمد للہ خیر ماشاء اللہ آمین اللہ کو صحت کے آمین ہمارے سربلندی کے لیے کیا حال السلام علیکم السلام خیریت سے تھینک یو کیا خدمت کریں فوٹو آپ ولاگ میں آ گئے ہیں آ جائیں فوٹو بھی لے رہے ہیں آج ادھر سے آج ہم نے ادھر ہی جانا ہے یہ الگ الگ ریسٹورنٹس ہیں جی الگ الگ ریسٹورنٹ ہیں اور کافی شاپس بھی ہیں یہ مربد بیسکلی پورے پرائیویٹ کوئی پراپرٹی ہے ہوتی ہے پرائیویٹ پراپرٹی ہے پھر اس کے اندر یہ رینٹ کرتے ہیں یس رینٹ کیا ہوا ہے سب السلام علیکم کیف الحال السلام شخبار یہ یہاں پر تازہ روٹی جو ہے فرون وغیرہ کے اندر بنا رہے ہیں جس طرح پاکستان میں تندور ہوتے ہیں یہاں پر دوسرا سسٹم ہے ماشاء اللہ اس طرف بیٹھیں چلو آ جائیں اس طرف یہ جگہ بہتر ہے ماشاء اللہ ادھر آ جائیں فول ادينا فول حجري السمن تمام ودينا بارك الله فيك معصوب حجري بس اخره خليه نهايه الطلب ودينا الكفتاجي یہ تھوڑا سا یہ نون عرب ہے لیکن اچھی ڈش ہے کفتاجی وہ عرب خالص نہیں ہے مطلب وہ ترکیش مکس روٹی کے اندر جو ہے چکن ہوتی ہے رولز بنا کے وہ مطبق نہیں ہے یہ باقاعدہ چکن کے پیس ہوتے ہیں اندر کیک بتمر زعتر اور وہ پنیر کے ساتھ منگائیں جو اون کے اندر بن رہے تھے وہاں پر پنیر کے ساتھ یا مکس سبزی اور پنیر والا پنیر ادينا لبنه واحد حمص شیخ حمص کبھی نہیں بولنا اچھا بھائی شیخ صاحب جدھر بھی حمص صاحب نے رکھوانا ہے شیخ صاحب بڑا پسند ہے کل بھی ماشاءاللہ حمص اول شيء حمص امزح معاك لا جيب اول شيء كيك التمر یہ بئر غرس ہے اس کے بارے میں جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ فرمان ہے کہ بھئی آج صبح میں نے رات کو مطلب مجھے اللہ پاک نے پیغام دیا کہ میری صبح جو ایک جنت کے کنویں پر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو لے کے یہاں پر تشریف لائے یہ ایک بعض روایات میں ہے کہ ملکیت تھا حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کی جو کہ بدر کے شہید ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اور شہد جو ہے اس کے ساتھ مکس کر کے اس کنویں کے اندر ڈالا دوسرا آپ نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت کی تھی کہ میرے وصال کے بعد اس کنویں کے پانی سے 7 ڈول پانی بھر کے غسل دینا اس زمانے کے یہود مدینہ اسی علاقے میں رہتے تھے اس زمانے کی کچھ دیواریں ابھی تک ہیں اس پہ بھی ہم انشاءاللہ جائیں گے یہ ساتھ ہی ہیں سارے آثار مدینہ میں آپ کو بہت زیادہ تاریخی آثار ملیں گے بنسبت مکہ کے مکہ میں زیادہ تر پہاڑی علاقہ تھا سخت علاقہ تھا یہاں پر جو ہے زراعت وغیرہ لوگوں کے جو ہے نا قبائل بہت زیادہ رہتے تھے وہ تو سارے ایک ہی وادی میں تھے نا جو جبل ابی قبیس اور جبل عمر کے درمیان والی جو وادی ہے 7 باغات کا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ ہوئے تھے ان میں سے 6 جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم کر دیے تھے اور ایک جو ہے آپ نے باغ اپنے پاس رکھا تھا جو کہ جس میں آپ نے پھر ام المؤمنین ماریہ القطبیہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے رہائش دی تھی وہ ابھی اس علاقے سے ہم گزریں گے یہاں سے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اسی باغ میں کام کرتے تھے ایز اے غلام تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام پر پہنچے سامنے ہی ہے قباء تو کسی بندے نے آ کے کہا یہاں پر جو اس باغ کا اونر تھا نا اس کو کہ وہ جس نبی کی بات کرتے تھے کہ وہ قباء کے مقام پر وعلیکم السلام سر کہ وہ جو ہے قباء کے مقام پر آ گیا تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر کام کر رہے تھے نا درخت کے اوپر تو وہ نیچے اتر کے کہنے لگے کہ بھئی تم نے کیا کہا تو اس اونر نے کہا تمہارا کیا کہا تمہارے کام کی چیز نہیں ہے تم جاؤ اوپر اپنا کام کرو تو سم ہاؤ وہ پھر جیسے ہی ٹائم ملا ان کو تو وہاں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کچھ لے کے
اور انہوں نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں یا محمد یہ جو ہے صدقہ صدقے کی جو ہے نا آپ نے جن روشنی آس پاس کیا ان کو دیں گے. تو پھر اس کے بعد کھجور کا جو درخت ہے اس کو جب آپ لگاتے ہیں تو پھل دینے کے لیے اس کو کتنے سال لگ جاتے ہیں؟ 4-5 سال. سر السلام علیکم، کیا خیریت سے؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. السلام سر، کیا خیریت سے؟ خوش رہیں سر جی، خوش رہیں. ہاں بن گئی ہے. ہاں تھینک یو تھینک یو. تو وہ جو ہے نا 300 کھجور کے درخت جب وہ پھل دیں گے تو تب آزادی ملے گی. تو وہ سن کے پریشان ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو اتنا زیادہ چیزیں مانگ رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ جا کے کاتب ہو، یعنی کہ آپ اس چیز کی جو ہے نا وہ جو اس زمانے میں جو بھی طریقہ ہوتا تھا تو انہوں نے جو ہے نا جب لکھوا لیا تو آپ نے کہا کہ اعینوا اخاکم، کہ اپنے بھائی کی جو ہے مدد کریں. تو وہ صحابہ جو ہے کوئی 10 درخت لے آیا، کوئی 20 لے آیا، کوئی 30 لے آیا. اور یوں یہ جو جگہ ہے جس باغ اس وقت ہم گھوم رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آ کے بذات خود اپنے ہاتھ سے جو ہے 300 درخت جو ہے وہ زمین کے اندر گاڑے. وہ جو پیچھے بئر غرس ہم دیکھ کے آ رہے ہیں نا، غرس مطلب غرس النخلہ نسبتاً اس جگہ کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنے ہاتھ سے 300 کھجور کے درخت گاڑے تھے تو اس لیے اس جو کنویں کا نام ہے بئر غرس کے نام سے مشہور ہو. ہماری رمضان میں تیسری یا چوتھی افطاری لازم ادھر ہوتی ہے. اچھا، مطلب ہم اپنا کھانا جو ہے نا بنا کے نا ادھر ہی افطاری کرتے ہیں، کیونکہ رمضان میں ہم ڈفرینٹ، پہلی افطاری مسجد نبوی میں ہوتی ہے جی. اس کے بعد دوسری تیسری جو ہے نا ڈفرینٹ مقامات پر. رمضان میں یہیں رہتے ہیں آپ مدینے میں؟ میں تو مدینہ شروع کے 10-15 دن لازم، پھر اس کے بعد انٹرنیشنل. یہ ادھر جو اسی زمین کے اندر بور ہوا ہے نا پانی اسی کا ہے. دیکھیں ٹھنڈا موسم ہے، پانی گرم ہے. میں جو ہے نا پانی آپ اپنے باغ کو لگاؤ. تو سیدنا زبیر نے کہا کہ یہ تو نامناسب بات ہے، پانی پہلے میرے پاس آ رہا ہے تو میرے باغ سے لگتا ہوا آپ کے پاس آنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول سے فیصلہ کرواتے ہیں. تو جب فیصلہ کروانے گئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یا زبیر آپ پہلے اپنے باغ کو جو ہے تھوڑا سا پانی دے دیں، جب آپ کا کام تھوڑا سا ہو جائے بسم اللہ تو اس کے بعد جو ہے آپ اپنے ساتھی کے لیے پانی چھوڑ دیں. اس پر وہ صحابی جو ہے وہ جو شخص سے وہ کھڑے ہوئے ایسے جس طرح کپڑا نہیں چھڑکتے، اوکان ابن عمتک، کہ اس لیے کہ تمہاری پھپھو کا بیٹا ہے، مطلب وہ اس کو پرسنلی لے گیا معاملے کو. تو پھر جو ہے یہ آیات جو نازل ہوئی تھی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر یہ آیات مسجد ہے نا، مسجد ہے یہ ساری. بسم اللہ. یہ آباد نہیں، یہ آباد نہیں ہے اصل میں، یہ باغات میں آ گئے تھے نا پرائیویٹ. پرانے زمانے میں راستہ ہوتا تھا، پھر یہ بیچ میں بند ہو گیا. تو یہ مسجد جو ہے نا کئی مطلب شاید 20-25 سالوں سے غیر آباد ہے. ابھی اور بھی مساجد بن گئی ہیں نا اس علاقے میں. ہمارے جو استاذ ہیں مولانا سلمان نسیم صاحب انڈیا میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں، تو میں آپ سے ابھی جو بات کر رہا تھا کہ نیت اخلاص کس طرح ہر کام میں ہونا چاہیے. ان کا اپنا ذاتی عمل یہ تھا کہ وہ جب اپنے کمرے سے درسگاہ جاتے کلاس پڑھانے کے لیے، ان کا معمول یہ تھا کہ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو اس حدیث کو دہرا رہے ہوتے، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جو جس چیز کی نیت کرے گا اسے وہ ملنا ہے. اب جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر رہا ہے اس کا ثواب اللہ اس کے رسول کے لیے اسی اعتبار سے، اور کسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے تو پھر وہ مطلب وہ بار بار تذکیر ہوتی تھی ہاں نفس کے لیے. اب جو ہجرت ہے نا یہ خود میں ایک عبادت ہے، بالکل ایسے ہی. لیکن نیت کے چینج ہو جانے سے پورا نتیجہ چینج ہو جاتا ہے. کیا آپ حضرت کس طرف جا جی ہمارے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی دو شخص ہیں، دونوں قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک کو ہدایت ملتی ہے ایک کو ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ ایک اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ مجھے حق کو تلاش کرنا ہے، ایک اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ قرآن میں پر تنقید کرنی ہے. تو کام سیم ہے لیکن نیت کے فرق ہونے سے نتائج میں مختلف ہوتے ہیں. تو بس یہی ہے کہ
جو بھی کام ہو ہمارا وہ اللہ کے لیے ہو. اور یہ بہت بہت اہم چیز ہے, اور شیطان کا بڑا اس پہ حملہ ہوتا ہے اس موقع پر کہ آپ یہ جو دین کا کام کر رہے ہیں. جی میں بھی, آپ بھی, سب آپ بھی جو الحمدللہ کام کرتے ہیں مدینہ المنورہ کے اہم مقامات, تاریخی مقامات کی زیارت کروانا, یہ بھی اگر آپ اس میں جو ہے استحضار نیت ہو اور احتساب ہو, اجر کی امید, تو پھر یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے. بس یہ ہے کہ ہم سب کے اندر جو ہے نیت یہ ہونی چاہیے کہ خالصتاً لوجہ اللہ ہم کریں. یہ والی جو لوہا لگا ہوا ہے سارا, یہ جہاں اس وقت ہم گاڑی کے ساتھ ہیں نا, یہ یہاں پر مسجد تھی, مسجد بنو قریظہ اس کا نام تھا. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ خندق کے بعد جب یہود کا محاصرہ کیا تھا نا, تو یہاں پر پڑاؤ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا.